کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 18واں حصہ۔ باب ولیم فریزر۔ اس گفتگو کے 8ویں یا 10ویں دن ایک چوبدار اور سونٹا بردار نواب یوسف علی خاں کا رقعہ اور روپیوں کے 10 توڑے لے کر وزیر خانم کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ نواب مستطاب نے رقعہ فارسی میں اور اپنے دستے مبارک سے تحریر فرمایا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ بعد دعائے افزونی دولت حسن و دوام اقبال وزیر خانم سلمہ ملاحظہ فرمائیں کہ اگلے پنجشنبہ کی شام کو بعد مغرب نواب ولیم فریزر صاحب ریزیڈنٹ دولت کمپنی بہادر دام ذلہم و مدت فیوزہم کے ڈیوڑی عالیہ واقع پہاڑی شہر دہلی پر ایک محفل شعر و سخن قرار دی گئی ہے۔ نواب مرزا اسد اللہ خان صاحب المتخلص بغالب و الملقب بمرزا نوشہ تازہ کلام سے سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت دہلی کے چنیدہ عمائد و اساتین بھی رونق افروز بزم ہوں گے۔ عزیزہ اگر اپنے قدوم نزہت لزوم کو زحمت نہضت عطا کریں تو عین باعث لطف ہوگا۔ وزیر نے نوکروں کو انعام دے کر اور انہی کی زبانی اپنے سلام اور منظوری کہلا کر فوراً رخصت تو کیا، لیکن ولیم فریزر کا نام سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دلی میں کون تھا جو ولیم فریزر کے نام سے آشنا نہ رہا ہو؟ کچھ ہی دن گئے تھے کہ مارسٹن بلیک کی زبانی اس نے سنا تھا کہ جرنیل اختر لونی صاحب کی موت 1825 کے بعد جو کول بروک صاحب ریزیڈنٹ مقرر ہوئے تھے وہ بدعنوانیوں میں ماخوذ ہو کر معطل ہیں اور ولیم فریزر صاحب ان کی جگہ ریزیڈنٹ مقرر ہوئے ہیں۔ بلکہ مارٹن بلاک صاحب کی امید گاہ بھی اسی بات میں تھی کہ فریزر صاحب کی ترقی کے بعد ان کی خالی اسامی پر مارسٹن بلیک کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن قدح بشکست و ساقی نماند اب بھی وہ جگہ خالی ہی تھی۔ فریزر صاحب البتہ دلی میں راج کر رہے تھے۔ فریزر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھی۔ ایک افواہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اتنا تو یقینی تھا کہ اپنے سابق حاکم اعلیٰ اختر لونی صاحب کی طرح اس نے بھی ہندوستانی طور طریقے اپنا لیے تھے۔ وہ سور اور گائے نہ کھاتا تھا۔ حقہ، پان اور عطریات کا شوق اسے کثرت سے تھا، لیکن ہندوستانی شراب کا ذوق اسے کم تھا۔ فرانسیسی شراب البتہ اس کا من بھاتا کھاجا تھی۔ فارسی بے تکان بولتا تھا اور شعر ریختہ سے بھی شغف رکھتا تھا۔ ان سب کے باوجود فریزر صاحب نہایت جابر و ظالم مشہور تھا۔ کاشتکاروں اور زمینداروں سے لگان کی وصولی اور شرح میں وہ اس قدر سختی کرتا تھا کہ دہلی اور مضافات دہلی میں گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے تھے۔ سنا گیا تھا کہ اس کے نشست و برخاست کے آداب بالکل امرائے اہل ہند جیسے تھے۔ اس کے دیوان خانے میں فرنگی طرز کے صوفے اور کوچ نہ تھے، قالین، گو تکیوں اور گدوں کا انتظام تھا۔ زنان خانے میں وہ ننگے پاؤں داخل ہوتا تھا، لیکن اس کے چال چلن کے اور پہلو اتنے دلکش نہ تھے۔ اس کی 6-7 بیویاں تھیں اور متعدد امرد بھی اس کے معشوق تھے۔ ہر چند کے دہلی میں امرد پرستی کچھ بہت انہونی چیز نہ تھی، لیکن سنا گیا تھا کہ وہ بہت دراز دست بھی تھا اور اپنے ملاقاتیوں کے بھی متوسلین پر آنکھ ڈالنے میں اسے تکلف نہ تھا۔ وزیر خانم کے دل میں ایک سنسنی سی اٹھی۔ اگر فریزر صاحب نے مجھے کیا ان کی نوکر بن کر رہنا منظور ہوگا؟ مارٹن بلاک صاحب کی بات اور تھی۔ ان کے گھر میں میرے سوا کوئی نہ تھا اور یہاں توبہ، اسے امردوں اور خواجہ سراؤں سے ہمیشہ گھنسی آتی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ پہلے سے کئی بیویاں بھی ہیں۔ مجھے کسی کے دباؤ تلے رہنا منظور نہیں، اور میں ایک ہی گھر میں چاہے وہ بڑی سی حویلی کیوں نہ ہو دیگر عورتوں کے ساتھ رہنا ہرگز گوارا نہ کروں گی۔ تو کیا مجھے وہاں نہ جانا چاہیے؟ مگر کیا ضرور کہ فریزر صاحب کا مجھ سے کچھ مطلب ہی ہو؟ بس یوں ہی بلا لیا ہوگا۔ نواب صاحب تو کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ مجھ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ فریزر صاحب کو کیا پڑی ہے جو مجھ پر جھوٹوں ہی نگاہ کریں؟ ان پر جان چھڑکنے والیاں ہزار ہیں اور صورت شکل میں مجھ سے بھی بہتر ہوں تو کچھ عجب نہیں۔
میں آپ ہی میاں شیخ چلی بنی جاتی ہوں اور نواب صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ان کو تو کہلا دیا ہے کہ کنیز ضرور حاضر ہوگی، اور یہ 1000 روپیے جو انہوں نے بھیجوائے ہیں، اس قدر فراخ دلی کا جواب کیا میں ابلہانہ پہلو تہی سے دوں گی؟ لیکن فریزر صاحب اگر کچھ اشارہ کر ہی بیٹھے تو جواب کیا دوں گی؟ جواب کچھ بھی نہیں، ہم لوگ جواب نہ دیں یہی جواب ہے، اور اگر وہ خفا ہو گئے تو ہو جائیں خفا میری بلا سے، ایسوں کو تو میں اپنی پیزار پر رکھوں ہوں، وہ میرا کیا کر لیں گے؟ نواب صاحب خفا ہوں گے تو انہیں منا لوں گی، نہیں تو منجلی باجی کے ہاتھ میں تو وہ بالکل موم ہے، ان سے کہہ دوں گی مجھے کسی موئے مشٹنڈے انگریز کے حرم میں پڑے سڑتے رہنا منظور نہیں، بلا سے وہ فارسی ہی بولتا ہو۔ مجھے اپنی زندگی کا نقشہ یوں مرتب کرنا ہے کہ بلاک صاحب کے بے وقت اور بے موت گزرنے کے بعد میری زندگی کی بازی جو زچ ہو کر رہ گئی ہے، اس کے رواں ہونے کی راہیں پیدا ہوں اور عزت بھی بنی رہے، ورنہ کیا میں کوئی موڈھے والی ہوں کہ بات کی بات میں ٹکسال چڑھ جاؤں؟ وہ آنکھ مندی اور ہوں گی جو 2 وقت کی روٹی پر آبرو بیچ دیتی ہیں۔ اس نے منجلی بیگم کے یہاں سے رتھ منگوائی، 2 سونٹا بردار کرائے پر لیے، اور گھڑی دن رہے عازم پہاڑی ہوئی۔ اسے رات کی فکر تھی کہ واپسی کس طرح ہوگی، پھر خیال آیا کہ اور بھی لوگ ہوں گے، خود نواب یوسف علی خان صاحب بہادر ہوں گے، وہ مجھے بحفاظت پہنچوا دیں گے۔ نہایت خوبصورت اونچے قد کے چکنے بیل تھے، ایک بالکل سفید ایک بالکل سیاہ، ان کی سنگوٹیوں پر چاندی سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے، بدن پر موتی پروئی ہوئی بھاری ریشمی جھولیں، پاؤں میں گھنگرو، رتھ بہت اونچی سواری ہوتی تھی، زمین سے کوئی 3 یا 4 بالشت اونچی، اور اندر اتنی فراخ اور کشادہ کہ بچے اور عورتیں اس میں کم و بیش سر و قد کھڑی بھی ہو سکتی تھیں۔ نہایت عمدہ پرانی پختہ کی ہوئی شیشم یا ساگوان کی لکڑی کی صندوق نما یہ سواری 3 طرف سے بالکل بند ہوتی تھی، لیکن اس کی چھت ساگوان یا سال کی مضبوط کھچیوں پر قائم کی جاتی تھی، اور چھت کو حسب ضرورت نمدے یا موٹے چھپر اور نمگیر سے ڈھانک کر موسم کے لیے مناسب بنا دیا جاتا تھا۔ نواب یوسف علی خان کی رتھ کے پہیوں پر پیتل کے پھول لگے ہوئے تھے، اور آدھے پہیے پر موٹا کرمز یا کرمچ کا پردہ کیچڑ اور سڑک کے پانی وغیرہ کی چھینٹ کو اوپر آنے سے روکنے کے لیے تھا۔ چاروں طرف مخمل کے پردے کھینچے ہوئے، مقیش جھالریں، دونوں طرف ہوا آنے جانے کے لیے چھوٹی کھڑکیاں جن پر کمخاب کے پردے مزید تھے، اس طرح دونوں طرف 2 دروازے بھی تھے، ان پر بھی مخمل کے علاوہ ایک پردہ اور ہوتا تھا۔ رتھ میں داخل ہونے اور اس سے اترنے کے لیے لکڑی کی چوڑی سیڑھی الگ سے لگا دی جاتی تھی، جسے بعد میں اٹھا لیا جاتا تھا۔ اندر قیمتی نرم قالین کا فرش، اس پر 2 گدے دار نیچی اور چوڑی کرسیاں تھیں، سامنے خواص کے بیٹھنے کے لیے لکڑی کا صندوق، جس کے اندر کھانے کا خشک سامان حسب ضرورت بھی رکھ لیا جاتا تھا، ورنہ اسے عام طور پر مزید گدوں، چادروں اور قیمتی سامان ظروف رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پانی کے جھجھر اور دیگر مشروبات باہر رتھ بان کے پاس رکھے جاتے تھے۔ بناوٹ کے لحاظ سے رتھ اور نالکی بہت مشابہ تھے، لیکن رتھ میں جگہ زیادہ ہوتی تھی، اور وہ 4 پہیوں کی سواری تھی جسے 2 یا 4 بیل کھینچتے تھے۔ اس کے برخلاف نالکی میں پہیے نہ تھے، پالکی کی طرح اسے بھی کہار اٹھاتے تھے، جو عام طور پر 8 ہوتے تھے۔ نالکی کے ساتھ سونٹا بردار اور کبھی کبھی چوبدار بھی ہوتے۔ پالکی اٹھانے کے لیے 4 کہار ہوتے تھے، اور اس کے دروازے پر بھاری پردہ ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف نالکی رتھ کی طرح ایک چھوٹا سا حجرہ ہوتی تھی، اور اس کا دروازہ لکڑی کا ہوتا تھا۔ نالکی ہی میں تھوڑی بہت ضروری ترمیم کر کے اسے بیگمات کے ہاتھیوں پر ہودے کی طرح استعمال کرتے تھے۔ نالکی اور رتھ دونوں میں آگے کی طرف مرصع چھجا سا نکلا ہوتا تھا، جس کا اصل مقصد تو شان میں اضافہ کرنا اور سواریوں کو دھوپ، بارش یا ہوا سے محفوظ رکھنا تھا، لیکن رتھ بان بھی بارش یا دھوپ کے موسم میں اس کے نیچے بیٹھ کر خود کو موسم سے محفوظ رکھتا تھا۔ پہاڑ گنج کی عیدگاہ اور پھر خواجہ باقی باللہ صاحب کی درگاہ سے ہو کر وزیر خانم کی رتھ
پہاڑی کی ہلکی چڑھائی کو بآسانی پار کرتی ہوئی سرائے کے پیچھے نکلی، جہاں سے اراولی کی اصل پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور چڑھائی سخت ہونے کے علاوہ دونوں طرف دور تک مالتی، چھیول، ببول اور جھڑ بیری کے گھنے جنگل بھی تھے۔ اترتی برسات اور چڑھتے جاروں کے نمو افروز موسم نے پرانی جھاڑیوں اور درختوں کو ہریالی سے لاد کر متمول بنا دیا تھا، اور جھاڑیاں جو عام حالات میں پز مردہ یا ناپید ہوتی، ہر طرف ہاتھ پاؤں پھیلا رہی تھیں۔ سرائے کی روشنیاں دور ہو کر دھندلی یا غائب ہو گئی تھیں، لیکن صاحب ریزیڈنٹ بہادر کی کوٹھی کے آس پاس دور تک چراغاں تھا۔ پھاٹک پر کنول، مردنگ اور انگریزی لالٹینیں روشن تھیں۔ ہر طرف سپاہیوں کی سنگینیں اور کلغیاں چمک رہی تھیں۔ وزیر خانم کے رتھبان کو معمولی پوچھ گچھ کے بعد اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اندر کا لمبا راستہ خم کھا کر دائیں طرف کچھ مزید چڑھائی لیے ہوئے تھا۔ بلند کرسی پر کھڑی اونچی سفید کوٹھی کے بیرونی برآمدے کے سنگین گول موٹے کھمبے، جو فرنگی وضع کی محرابوں کو ٹیکے ہوئے تھے، دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ محرابوں پر فرنگی طور کی جالیاں اور کنگنیاں تھیں، اور ہر محراب میں ایک فانوس طبیہ کیا ہوا تھا۔ چاروں طرف جنگل سے ڈھکی ہوئی وسیع و عریض سفید اور روشن کوٹھی ملائی مکھن کا بنا ہوا کوئی انگریزی کیک لگ رہی تھی، لیکن اس کی سفید اور بظاہر سبک حیت کے باوجود اندر سے بہت مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ دن کی روشنی میں دیکھا جاتا تو کوٹھی کی قلعہ نما بناوٹ کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ خود فریزر نے 1235 مطابق 1819 یا 1820 میں کوٹھی کی تعمیر کے بعد اپنے باپ کو ولایت لکھا تھا کہ میں نے ایک مرتفع پہاڑی پر ایک لمبا چوڑا سفید مکان بنایا ہے، جہاں سے مجھے شہر دہلی کا بہت سارا حصہ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کوٹھی اسی جگہ بنی ہے جہاں آج سے 500 برس پہلے تیمور لنگ نے دہلی پر اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کوٹھی کے بارے میں کسی کے حسب ذیل شعر اس زمانے میں بہت مشہور تھے۔ گزر کسی کا جو ہووے ادھر، سہانی سی کوٹھی وہ آوے نظر، سفید ایک عمارت وہ دیکھے بلند، کہ ہے نور میں چاندنی سے دو چند، وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد وہ ٹھنڈی ہوا۔ کوئی 12-14 ہاتھ چوڑے صاف ستھرے برآمدے کے سامنے کھلی ڈیوڑی میں رتھ آ کر رکی۔ سامنے کئی سئیس گھوڑوں کو لیے ہوئے کھڑے تھے۔ دوسری طرف 2 ایک رتھیں اور پالکیاں، ایک انگریزی وضع کی گاڑی جسے چرٹ کہتے تھے، اور ایک بند بگھی اپنے اپنے کہاروں اور گاڑی بانوں کی نگرانی میں تھیں۔ ان کے ساتھ کے ملازم ناریل پی رہے تھے، لیکن 1-2 کے ہاتھ میں بوتلیں بھی تھیں۔ برآمدہ ایک بڑے اور اونچے کمرے پر کھلتا تھا، جس کے تینوں دوہرے دروازوں پر بھاری پردے تھے، لیکن پھر بھی قہقہوں اور دوستانہ بات چیت کی بلند آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کھلی ڈیوڑی پر متعین دربان نے بڑھ کر وزیر خانم کی رتھ کا پردہ اٹھایا، جھک کر انہیں سلام کیا اور بولا، تشریف لائیں، بسم اللہ۔ وزیر خانم دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اتری۔ دوسرے دربان نے بیچ کے دروازے کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر بآواز بلند پکارا، سرکار وزیر خانم صاحب تشریف لاتی ہیں۔ آواز کے ساتھ ہی ادھر وزیر خانم نے ڈیوڑی کی سیڑھی پہ قدم رکھا، ادھر پردہ ہٹا اور ولیم فریزر نواب ریزیڈنٹ بہادر خود باہر تشریف لائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مسکراتے ہوئے بولے، اہلاً و سہلاً، اے آمدنت باعث دل شادی ماں۔ فریزر صاحب کا لہجہ بہت صاف تھا، لیکن اہل زبان جیسا نہ تھا، اور آواز میں بھاری پن اور ہلکی سی غراہٹ تھی، جیسی کہ تمام فرنگیوں کی آواز میں ہوتی ہے۔ وزیر خانم نے جھک کر تسلیم ادا کی اور چہرے پہ مسرت یا عاجزی کا کوئی تاثر یا مسکراہٹ لائے بغیر بولی، حضور نواب صاحب کلاں بہادر کنیز کے شما و دعا گوئے شما۔ دیدو دل فرش راہ، اندر تشریف لے چلیں، ولیم فریزر نے متانت سے کہا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے اندر کی طرف گھوم گیا۔ وزیر خانم کی طرف اب اس کی پشت تھی۔ وزیر خانم نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگ میں ہلکا سا لنگ بھی تھا۔
وزیر نے سنا تھا کہ فریزر صاحب کئی جنگوں میں بھی شریک رہے ہیں، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ کسی جنگ میں وہ زخمدار بھی ہو چکا ہے۔ وزیر نے آج اسے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اس کی عمر 50 سے کچھ اوپر رہی ہوگی، لیکن کاٹھی اور صحت اچھی ہونے کے سبب وہ 45 کا لگتا تھا۔ وزیر کو پھر بھی وہ بہت معمر دکھائی دیا، البتہ اس بات پر اسے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ بالا قامت نہ تھا۔ انگریزوں کے مقابلے میں ہندوستانی عموماً پستہ قد ہوتے تھے، لیکن فریزر صاحب کا قد عام ہندوستانیوں سے بھی کچھ دبتا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں سرخی مائل بھوری، بہت گھنی، کچھ راجپوتی، کچھ مسلمانی طرز کی تھیں۔ موٹے گلمچھے نیچے ٹھوڑی پر بھوری داڑھی میں بدل گئے تھے، جنہیں راجپوتی انداز میں بیچ سے پھاڑ کر اس طرح پھیلا لیا گیا تھا کہ ٹھوڑی پر مانگ بن گئی تھی، لیکن ٹھوڑی میں وہ مضبوطی نہ تھی جو صلابت کردار کی علامت کہی جاتی ہے۔ گھنی داڑھی کے باوجود ٹھوڑی کی کمزوری کچھ جھلک رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، سیدھی ستواں ناک، ہونٹ کچھ موٹے اور پان کی سرخی سے رنگین، چہرے پر خوش طبعی، لیکن آنکھوں میں کچھ عجب طرح کی ہلکی سی وحشت کی چمک تھی۔ کثرت مے نوشی کی وجہ سے اس کا منہ کچھ ورم کر آیا تھا، جس پر مریضانہ سی سرخی گویا مجموعہ ازداد کا رنگ پیش کر رہی تھی۔ ولیم فریزر کا لباس ہندوستانی تھا، اورنگ آبادی ہمرو کا ایک برقع تنگ پاجامہ، بدن پر باریک تنزیب کا کرتا، اس پر سیاہ مخملی نیما یعنی انگرکھا جس کی آستینیں نیچے سے کٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ انگریزی سی وضع کی عبا جس کے تکمے کھلے ہوئے تھے اور آستینیں بہت چھوٹی تھیں۔ 8 انگلیوں میں پیش قیمت انگوٹھیاں، گلے میں سچے موتیوں کا ہار، پاؤں میں زری کے کام کے نکے دار جود پوری جوتی، سر پر سرخ سیاہ بوٹیوں کا ریشمی چیرے بلدار۔ غرض ولیم فریزر بالکل دلی کا امیر زادہ لگتا تھا۔ باب فینی پارکس۔ وہ کمرے میں اس طرح داخل ہوئے کہ ولیم فریزر کچھ تیز قدم رکھتا ہوا آگے تھا اور وزیر خانم اس کے پیچھے، گویا وہ کوئی شہزادی ہو اور فریزر اس کا نقیب۔ اندر کمرہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ تیز روشنی کے باوجود چھوٹی بیگم ایک نگاہ میں اس کے دوسرے سرے کو صاف نہ دیکھ سکی۔ چھوٹی بیگم کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ سردی کے باوجود اسے محسوس ہوا کہ اسے پسینہ آنے والا ہے۔ اس کے قدم ایک لہجے کو لڑکھڑائے، لیکن پھر مستحکم ہو کر اپنے معمولہ آہنگ میں آ گئے۔ وہ ولیم فریزر کے پیچھے آہستہ قدم رکھتی ہوئی کمرے کے پرلی سرے کی طرف چلی۔ مہمانوں میں ہندوستانی اور انگریز قریب برابر کی تعداد میں تھے۔ عورتیں خال ہی نظر آ رہی تھیں اور ایک آدھ کے سوا سب انگریز تھیں۔ جاتی برسات کی نم آلود سردی کے باوجود کمرے میں آرام دہ گرمی اور شراب اور خمیرہ تمباکو کی آمیختہ بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قہقہوں اور دوستانہ گرم جوشی سے چھلکتے ہوئے گفتگو والے کمرے میں جب وزیر خانم داخل ہوئی تو ہر چیز کی رفتار کچھ مدھم پڑ گئی۔ کیا مرد کیا عورت، سب حاضرین اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن وزیر ان کی توجہ سے بے نیاز سی اپنی عام رفتار سے باوقار قدم رکھتی گئی۔ وہ ہلکے زرد رنگ کے بلبل چشم کا پاجامہ پہنے ہوئی تھی، جس پر طاؤسی سبز سنہرے رنگ کی بلبل چشم بوٹیاں تھیں۔ عام رواج کے برخلاف اس کا پاجامہ ایک بر سے بھی کچھ کم کا تھا۔ پنڈلیوں اور رانوں پر تنگ کے نچلے دھڑ کا سڈول پن نمایاں تھا، لیکن پھوہڑ پن سے نہیں۔ اصطلاح میں اسے آڑا پاجامہ کہتے تھے، اور اس کا پہناوا وزیر نے راجپوتانے کی کتھک رقاصاؤں سے سیکھا تھا۔ پاجامے کے اوپر نہایت باریک، نہایت ہلکے کاسنی رنگ کے ریشمی کپڑے کا جامہ تھا۔ اس کپڑے کو بھی آڑا کہتے تھے، جس کے نیچے سے پاجامے کی بوٹیاں اور ساق و ران کا کھینچاؤ جھلک رہے تھے۔ بدن پر ڈھاکے کی ململ کی بے آستینوں کی نیچی کرتی، جس پر زری کے نازک پھول کڑھے ہوئے تھے، کرتی کے نیچے سیاہ ململ کی انگیا۔ یہ انداز بھی راجپوتی تھا، جس کے گھاٹ اور پٹھے زری کے کام سے بھرے ہوئے تھے۔ بھاری آسمانی جالی دار زربفت کا دوپٹہ اس کے بدن پر کس طرح ٹھہرا ہوا تھا، یہ شاید وہ بھی نہ بتا سکتی۔
لیکن دوپٹہ اس کے سر و سینہ کے گرد ہالے کی طرح تھا جو چاند کی روشنی کو اور بھی روشن کر دیتا ہے۔ دوپٹہ اس کے سر پر ایک عجب انداز بے پرواہی سے پڑا ہوا تھا کہ اس کے نیچے سے اس کی زلفوں، چوٹی اور مباف میں پروئے ہوئے موتی صاف نمایاں تھے۔ ماتھے پر جڑاؤ چاند جس میں لہسنیاں، گلابی یاقوت، موتی اور نیلم جڑے ہوئے تھے، بہت بڑی بڑی متبسم سخنگو آنکھوں میں کاجل کی بہت ہلکی سی لکیر، کانوں میں لمبے لمبے آویزے جن میں ہیرے اور نیلم جگمگا رہے تھے، ناک میں موتی اور زمرد جڑی ہوئی بھاری کیل، گلے میں سرخ یاقوت کا جگنو، اس کے نیچے سچے موتیوں کا ست لڑا ہار، کلائیوں میں بھرواں گھڑیالی کڑے اور ان کے دونوں طرف کانچ کی مہین چوڑیاں جن پر سنہرا کام تھا، پاؤں میں پازیب اور زری کی جوتیاں جن میں دیوار نہ تھی، اور اوپری حصہ اتنا مختصر تھا کہ پاؤں کی نگار صاف جھلکتی تھی، لمبی مخروطی انگلیاں، کلمے کی انگلی اور بائیں ہاتھ کے بیچ کی انگلی میں زرد الماس اور سنہرے پکھراج کی انگوٹھیاں، دست و پا کی نزاکت اور بدن کی نرم بناوٹ اس کی رفتار سے نمایاں تھیں۔ اس روشن خوشگوار کمرے کی نرم کرنیں وزیر خانم کے بدن کے چاروں طرف رقص کنا لگتی تھیں، اور رات کا متبسم آسمانی رنگ اس طرح اس کے سارے وجود سے جھلک رہا تھا گویا وہ لڑکی کے بجائے کوئی غیر زمینی وجود ہے۔ اس کا قد متوسط سے کچھ نکلتا ہوا تھا لیکن نہایت متناسب، اور ہر قدم آہستہ تھا، لیکن اس سے جھجھک یا غیر تیقن کی جگہ اعتماد و استقلال ٹپکا پڑتا تھا۔ اس کی چال میں لطیف روانی تھی، جیسے جمنا میں رات کی ہلکی لہروں پر بجرا آپ سے آپ چلا جا رہا ہو۔ اچانک کمرے کے دوسرے سرے سے کسی انگریز عورت نے بآواز بلند کچھ کہنا شروع کیا۔ ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ بیرا لوگ اور آبدار جو شراب کی سراہیاں، نقل کی رکابیاں اور حقوں کی چلم تازہ کرنے کے سامان لیے مؤدب پھر رہے تھے، ٹھٹک کر رک گئے۔ وزیر نے ذرا توجہ سے سنا تو وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، سریلی اور صاف آواز تھی، لیکن اس میں کوئی کھنک نہ تھی۔ بلاک صاحب کے ساتھ رہ کر وزیر انگریزی سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کے شعر کی خوبیوں سے ناآشنا تھی۔ مسکراتی ہوئی انگریز عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آتی ہوئی پڑھ رہی تھی۔ She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that is best of dark and bright meets in her aspect and her eyes. وزیر کو یہ نہ معلوم تھا کہ یہ اس زمانے کے مشہور ترین انگریزی شاعر لارڈ بائرن کے اشعار ہیں، لیکن اتنا وہ ضرور سمجھ گئی کہ یہ اسی کی تعریف میں پڑھے گئے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے شرما گئی، لیکن اشعار کے ختم ہوتے ہی انگریزوں نے تالیاں بجائیں اور ہندیوں نے واہ واہ سبحان اللہ کی آواز بلند کی، تو اس نے سوچا کہ میری شرماہٹ اس شور میں چھپ گئی ہوگی۔ وہ ذرا تیز قدم بڑھاتی ہوئی چلی تو وہی انگریز عورت جس نے اشعار پڑھے تھے بڑے صاف لہجے میں ہندی بولتی ہوئی آگے آئی۔ آئیے آئیے وزیر خانم، آپ کا بڑا انتظار تھا۔ میں فینی پارکس ہوں، الہ آباد میں رہتی ہوں۔ میرا شعر پڑھنا آپ کو برا تو نہیں لگا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تسلیمات عرض کرتی ہوں۔ فینی پارکس نے وزیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنی کوچ کی طرف لے چلی۔ آئیے میرے پاس بیٹھیے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی چال اس قدر پیاری تھی کہ مجھے بے ساختہ بائرن صاحب کی نظم یاد آ گئی۔ اف، کس قدر نازک اور خوبصورت ہیں آپ کے ہاتھ اور انگلیاں، اور یہ مہندی سے پھول پتیاں جو آپ نے ہاتھوں پہ بنائی ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ بھلا سا لفظ ہے۔ جی انہیں نگار کہتے ہیں۔ ہاں نگار، کیسا پیارا لفظ ہے۔ اور بھائی آپ لوگوں کے کپڑے بدن پر کس قدر سجتے ہیں۔ ہمارے لباس تو جیسے کابک میں کبوتر بند کر دیے گئے ہوں۔ میں کمبخت مجبوراً یہ انگریزی سایہ اور ٹوپی پہنے ہوئی ہوں۔ فینی پارکس چھوٹے قد کی، ذرا دوہرے بدن کی، گہری بھوری آنکھوں والی گول مٹول سی عورت تھی۔ آنکھوں سے ذہانت اور خوش مزاجی اور طبیعت کی آزادگی جھلک رہی تھی۔ لباس انگریزوں کے طرز و وضع کو دیکھتے ہوئے غنیمت تھا۔ اس کے بے تکلف اور سہج انداز نے
چھوٹی بیگم کی بھی جھجک ذرا کم کر دی۔ جس کوچ پر فینی اور چھوٹی بیگم بیٹھی تھیں اس پر ایک نسبتاً معمر فرنگن پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو زیادہ نہ بولی، لیکن چھوٹی بیگم اور فینی پارکس میں خوب باتیں ہوئی۔ معلوم ہوا ان کے میاں الہ آباد میں برف خانے کے محتمم تھے۔ فینی بھی گھومنے پھرنے کی شائق اور ہندوستانی طور طریقوں کی شیدا تھیں۔ میاں کو چھوڑ کر براہ کشتی الہ آباد سے آگرہ آئیں۔ وہاں کی سیریں کرنے کے بعد اب وہ دہلی پہنچی تھیں اور فریزر صاحب کی مہمان تھیں۔ فینی پارکس نے وزیر خانم کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، اپنے ہی حال بتاتی گئی۔ مثلاً اس نے آپ دہلی اور الہ آباد کے قلعوں کا اور گنگا اور جمنا کے پانی کا موازنہ کر کے دونوں کی خوبیاں بتائیں، اور شہر الہ آباد کی خوب تعریف کی کہ وہاں کے لوگوں کی بولی بہت میٹھی ہے، وہاں کے نوکر چور نہیں ہیں، وہاں کے آم اور خربوزے نہایت شیریں ہیں۔ جمنا کنارے اس کی کوٹھی ذرا اونچائی پر نہایت پرفضا مقام پر تھی۔ وہاں سے جمنا کا گہرا سبز پانی دور تک موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ ندی میں گھڑیال، مگرمچھ، سونس، بڑے بڑے کچھوے بے شمار تھے۔ پھر اس پر سردیوں کے موسم میں لاتعداد چڑیوں کا آنا اور سنگم کے اطراف میں رین بسیرے کی جگہ بنا کر مہینوں وہیں رہنا طرفہ دل لبھانے والا سما ہوتا تھا۔ مور اور گڑ پنکھ اور مہوک تو 12 مہینے نظر آتے تھے۔ شام کو شاہ جہانی جامع مسجد میں روشنیاں جگمگاتی اور اذان کی سریلی آواز بلند ہوتی۔ کڈ گنج اور مٹھی گنج کے گاؤں اس کی کوٹھی کے علاقے اور شہر کے بیچ میں پڑتے تھے، اس لیے اگر شہر جانا ہوتا تو پہلے سے تیاری کر کے دن ہی دن میں ہو آنا پڑتا تھا۔ ہاں، الوپی باغ کے میلے اور پوجا کے زمانے میں دن رات ایک ہی طرح کے بارونق ہو جاتے تھے۔ سال میں ایک آدھ بار الوپی باغ کے مندر کے سامنے میدان میں ستیاں جلانے کو لائی جاتی۔ عام طور پر کمپنی بہادر کے فوج انہیں جلنے سے روک دیتے، لیکن کبھی کبھی عوام کا ہجوم اور خود ستی ماتا کا اصرار انہیں ناکام بنا دیتا۔ وہ اپنی دھن میں یہ سب بتاتی گئی۔ وزیر خانم بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی اور کنکھیوں سے مہمانوں پر بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ فریزر صاحب اسے فینی بی کے پاس چھوڑ کر دوسرے مہمانوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ فینی باتیں کرتے کرتے کبھی وزیر خانم کے کسی زیور یا لباس کی تعریف کر دیتی، کبھی اس کا منہ چھو کر اس کے آویزوں یا ناک کی کیل کے نگوں کی چمک کا لطف اٹھاتی اور پھر اپنی باتوں میں لگ جاتی۔ اس نے یہ ایک عجیب بات بتائی کہ اگرچہ الہ آباد میں کمپنی کی عملداری اور امن و امان ہے، لیکن گنگا پار کے لوگ جو شاہ اودھ کے محکوم ہیں نہ الہ آباد آنا پسند کرتے ہیں اور نہ کمپنی کے راج کو شاہ اودھ کے راج پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں، ایسا کیوں ہے فینی میم صاحب؟ وزیر نے بیچ میں موقع پا کر پوچھا۔ فینی پارکس ایک لمحے کو کسی خیال میں کھو گئی، پھر وہ ذرا آہستہ لہجے میں بولی، بات یہ ہے کہ کمپنی راج میں شہر والے تو آرام سے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں۔ کمپنی نے لگان بڑھا دیے ہیں، کسان اور زمیندار آپس میں خوش نہیں ہیں، مقامی صناعوں کو کام نہیں مل رہا ہے، لیکن چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو دنیا ہے۔ وزیر کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ فینی میم صاحب کے کتنے بچے ہیں اور ان کے صاحب کہاں ہیں، یہاں مہمانوں میں موجود ہیں کہ نہیں، وغیرہ، لیکن اسے معلوم تھا کہ انگریز لوگ ایسی باتیں پوچھنا معیوب سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فینی میم صاحب نے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، یا شاید جانتی ہوں۔ بلاک صاحب کے بارے میں تو وہ جانتی ہی ہوں گی۔ باقی آئندہ۔